السلام علیکم، آج سے بلاگ کرتے ہیں اسٹارٹ۔ تو میں نے سوچا آج تھوڑی سی جو ہے سیلف پیمپرنگ کر لی جائے، تو میں جو ہے شروع ہو گئی۔ میں نے کہا چلو جیسے ہم اپنے منہ کی سروس کرتے ہیں فیشیل وغیرہ کر کے، اسی طرح سے تھوڑا پاؤں کی بھی مینیکیور پیڈیکیور جیسے تھوڑی سروس کرتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے تھوڑا سا پانی لے لیا، اس میں شیمپو ڈالا میں نے، اور میرے پاس کنڈیشنر تھا تھوڑا ساشوں میں پڑا ہوا، تو میں نے وہ کنڈیشنر کے 2 ساشے جو ہے وہ اس میں جو ہے میں نے ایڈ کر دیے۔ پانی جو ہے میں نے نیم گرم نہیں لیا تھا اس بار، گرمی ہے تو میں نے تھوڑا سا ٹھنڈا پانی لیا تھا، اس میں جو ہے میں نے شیمپو اور کنڈیشنر جو ہے نا وہ اس میں ایڈ کر دیا تھا۔ میں نے کہا چلو آج جو ہے چھٹیاں ہیں تو چھٹیوں میں ایک دو کام جو ہے اپنے بھی کر لیں، گھر کے کام تو ویسے بھی کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے اب لڑکیوں کے۔ تو سب سے پہلے میں نے اس میں پاؤں اپنے ڈپ کر لیے، تھوڑی دیر پاؤں اس میں ڈپ کر کے رکھے، اس کے بعد جو ہے پھر میں نے اس کا باقی کا پروسیس کیا۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اب جو ہے میں پاؤں جو ہے باہر نکالوں گی، ان کو جو ہے تھوڑی سی مساج وغیرہ کروں گی۔ آپ میرے نشان دیکھ سکتے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں چوٹ جو ہے نا لگتی رہتی ہے، کہیں نہ کہیں جو ہے نا ٹکراتی رہتی ہے، اس لیے جو ہے مجھے اسکن پہ نشان پڑ جاتے ہیں۔ تو چوٹ لگنے سے کوئی ایک دم سے لگ جاتا ہے نا، تو اس سے ہی ہوتا ہے۔ تو پھر سب سے پہلا اسٹیپ جو ہے میں نے کیوٹش کا فیشیل لے لیا، اس کی جو ہے مساج کریم جو ہے وہ میں نے لے لی۔ اس میں جو میں 2 پروڈکٹس یوز کیے تھے، کیوٹش کا فیشیل بہت جو ہے نا زیادہ زبردست ہے، آپ لوگ یوز ضرور کیجیے گا، بہت ہی امیزنگ اس کے ریزلٹس ہیں۔ اور دوسرا جو ہے پروڈکٹ میں نے اس میں یوز کیا تھا اپنی پاؤں کی سروس کرنے کے لیے، پاؤں چمکانے کے لیے، وہ تھا B&B کا اسکرب۔ تو جو ہے سب سے پہلے ہم جو ہے اپنے پاؤں کو ذرا اچھی طرح سے چمکا لیں گے، سب سے اچھی طرح سے اس کو جو ہے مساج کر لیں گے۔ پیروں کی مساج جو ہے میری جو ہے نا گرمیاں ہو یا سردیاں ہو، اس میں جو ہے نا ایڑیاں بڑی خراب ہوتی ہیں، تو جو ہے نا اس وجہ سے یا تو کریم لگا کے رکھو ہر وقت، گرمی میں تو کریم بھی نہیں لگائی جاتی، تو اس وجہ سے پھر جو ہے نا تھوڑی سروس میں نے کہا چلو اس بار کر لیں، کیونکہ 2-3 مہینے سے میں نے سروس کی تھی، ورنہ میں بیچ میں منتھ میں ایک بار تو کرتی ہی رہتی تھی سروس۔ تو میں نے کہا چلو اس بار تھوڑا آج چھٹی ہے تو ٹائم نکال ہی لیا ہے تو کر ہی لیتے ہیں سروس۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تو میں نے مساج وغیرہ شروع کر دی اچھی طرح سے۔ میں نے پہلے والے پاؤں کی مساج کی، پھر ہمیں دوسرے والے پاؤں کی جو ہے نا مساج کر رہی تھی اچھی طرح سے۔ اس کا جیسے ہم اپنے گٹھے کو رگڑتے ہیں نا، شکل کو رگڑتے ہیں، اس لیے ہم اپنے پاؤں کو بھی چمکانا ہے، تاکہ ہمارے پاؤں اور جو ہے نا ہمارا شکل جو ہے وہ بالکل سیم لگے۔ دھوپ میں رہ کے جو ہے نا ہم لوگ کالے ہو گئے، تو میں نے کہا چلو تھوڑا سا اپنے پاؤں کی شکل بھی جو ہے نا ان کو بھی تھوڑا رحم کر لیں، ان کے اوپر بھی تھوڑا جو ہے اس کو بھی چمکا لیتے ہیں۔ تو ایک پاؤں کی سروس جو ہے میں نے مساج اچھی طرح سے کر لی تھی، تو یہ دوسرا پاؤں تھا، دوسرے پاؤں کی بھی جو ہے میں مساج اچھی طرح سے کر رہی تھی۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اب جو ہے ہم اچھی طرح سے پہلے مساج کرنے کے بعد پاؤں کو سادے پانی سے جو ہے نا پہلے واش کر لیں گے۔ وہ جو ہم نے شیمپو اور وہ جو پانی بنا کے رکھا تھا نا، اس میں ہم اینڈ میں پاؤں کو ڈپ کریں گے۔ ابھی آپ میرے پاؤں دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایڑیاں اور ناخن کے پاس سے نا یہ تھوڑے خراب ہو جاتے ہیں میرے بہت جلدی، تو اس وجہ سے جو ہے نا پھر یہاں تو ہر وقت کریم لگا کے رکھو، تو اس وجہ سے پھر صحیح رہتا ہے۔ تو ابھی فرسٹ اسٹیپ جو ہے میں نے ڈن کر لیا تھا، اب ہم سیکنڈ اسٹیپ کریں گے۔ اس کا جو ہے ہمارا رائس اسکرب میں نے لیا تھا B&B کا، اس کا بھی بہت زیادہ امیزنگ ریزلٹس ہیں۔ اس کا آپ فیس واش یوز کر لیں، آپ اس کا اسکرب یوز کر لیں، آپ کو بہت بہترین جو ہے وہ اس کے رزلٹ دیکھنے کو ملیں گے، بہت ہی زبردست رزلٹ ہے۔ اور اس کے اسکرب میں جو ہے نا بالکل ٹینی پارٹیکلز ہیں، جو آپ کی اسکن کو بالکل بھی نقصان نہیں پہنچاتے، اور جو ہے نا بہت ہی لائٹ ویٹ ہے یوز کرنے کے اندر، اور بالکل جو ہے نا یہ ہربل پروڈکٹ ہے، کوئی اس میں کیمیکل وغیرہ نہیں ہے، 100% رائس سے جو ہے نا یہ بنی ہوئی ہے، اور پیرابن فری ہے یہ بالکل، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے اب ہم سیکنڈ اسٹیپ اسٹارٹ ہم نے کر دیا ہے۔ تو سیکنڈ اسٹیپ میں اسکرب ہے، تو اسکرب سے جو ہے نا ہماری جتنی بھی ڈیڈ اسکن ہوتی ہے نا، تو وہ بھی اسکربنگ سے جو ہے نا نکل جاتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اسکرب جو ہے نا لازمی ہفتے میں 2 بار یا 1 بار تو آپ کو کرنا ہی چاہیے۔ تو ہم اتنے آلسی ہو گئے ہیں، ہم لوگوں کو ٹائم ہی نہیں ملتا، بس ہم بولتے ہیں ہم بیٹھے بیٹھے جو ہے نا سارے ہم کام کر لیں، وہ تو ویسا ہوگا نہیں، تو پھر خود ہی اللہ اللہ خیر سے اللہ کر کے جو ہے نا بندہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے جو ہے نا میں اسکربنگ کر رہی ہوں پاؤں کی، جتنی بھی ڈیڈ اسکن ہے نا اس کی، پاؤں پہ جتنی بھی ڈیڈ اسکن ہوگی نا وہ ساری جو ہے وہ ریموو ہو جائے گی۔ تو آپ ابھی سے اس کا رزلٹ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے بالکل رزلٹ، کوئی اس میں ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، کوئی اس میں جو ہے نا ویڈیو ایڈیٹنگ نہیں کی ہوئی، تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اب ہم دوسرا پاؤں بھی جو ہے نا اس پہ بھی اسکرب کر لیں گے اچھی طرح سے۔
مجھے تو بہت زیادہ بہترین رزلٹ لگا تھا بی اینڈ بی اور کیوٹیش کے پروڈکٹ کا. سب سے پہلے جب میں نے کیوٹیش یوز کیا تھا نا اس کا بھی بہت بہترین رزلٹ تھا. اب جو ہے بی اینڈ بی جو ہے ٹاپ پہ چل رہی ہے تو اس کا بھی بہت بہترین رزلٹ ہے. اور اس کا فیس واش جو ہے نا میں ڈیلی بیسس پہ یوز کر رہی ہوں. بہت 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 بہترین رزلٹ ہے. پر آپ دیکھ کے لیجیے گا اس کی کاپیز بھی اب آ گئی ہے مارکیٹ میں. تو آپ کو جو ہے میں اس کو ویب سائٹ جو ہے اس کے نیچے پن کر دوں گی جو اس کی ریئل ویب سائٹ ہے. اور بہت زیادہ مزے کا پروڈکٹ ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ اسٹیپ میں جو ہے میں نے اس کا دوسرا والا پاؤ جو ہے وہ بھی اچھی طرح سے اسکرب کر لیا. اب ہم اس کو بھی اچھی طرح سے سادے پانی سے دھو لیں گے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو دھو رہی ہوں. تو ریزلٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. ابھی بھی ہمارا آدھا پروسیس ہوا ہے, آدھا پروسیس ابھی جو ہے نا رہتا ہے. یہ کبھی کبھی جو ہے نا مجھے جم چڑھتا ہے, کبھی کبھی میں ایسے اپنی سیلف پیمپرنگ جو ہے نا کر لیتی ہوں. ورنہ تو گھر میں رہ کے تو آلسی پن ہی ختم نہیں ہوتا. سستی اتنی ہو جاتی ہے کہ کام کرنے کا دل نہیں کرتا. اور ابھی رمضان کے بعد تو اور زیادہ سستی ہو گئی ہے. روٹین جو ہے نا پھر سے چینج ہو گئی ہے نا. یہ روٹین جو چینج ہو جاتی ہے نا, یہ کام جو ہے نا یہ کام بڑا خراب ہے. تو اب یہ ڈن ہو چکا ہے. اب ہم جو ہے پاؤں جو ہم نے پانی بنا کے رکھا تھا شیمپو اور کنڈیشنر والا, اس کے اندر جو ہے اب ہم ڈپ کر لیں گے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ڈپ کر لی. اب تھوڑی دیر اس کے اندر جو ہے ہم پاؤں ڈپ کر کے رکھیں گے. اس کے بعد آگے کا اس کا پروسیس اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. تو اسی طرح سے پہلے میں اس کو شیمپو والے پانی کے اندر جو ہے وہ اچھی طرح سے مساج کر لیتی ہوں. اس کے بعد جو ہے اب ہم اس کو پروسیس کرنے کے اسکرب اور مساج جو ہے ہم نے اس کی کر لی تھی. اب آگے کا کیا پروسیس ہے, یہ جو ہے ہمیں مہینے میں 2 بار تو لازمی کرنا چاہیے. کیونکہ ہماری جو اسکن ہے وہ اگر زیادہ دیر تک ہم نہیں ایسا کچھ کریں گے, اس کی سروس نہیں کریں گے, تو وہ ڈیڈ اسکن اس کے اندر جو ہے نا وہ آ جاتی ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں ناخنوں کے آس پاس جو تھوڑی تھوڑی سی وہ وائٹ سی جلد ہوتی ہے نا, وہ ہماری ڈیڈ اسکن ہوتی ہے. تو وہ ہمیں ریموو کرنی جو ہے نا لازمی ہوتی ہے. تو جب بھی آپ مینیکیور یا پیڈیکیور کرواتے ہیں تو آپ دیکھتے کہ وہ بھی اس طرح سے ریموو کرتے ہیں. ویسے بہت سے طریقے ہوتے ہیں, پر اگر آپ گھر میں اپنی سیلف پیمپنگ کر رہے ہیں تو یہ بہت بہترین طریقہ ہے. آپ آرام سے گھر میں بیٹھ کے بالکل فری میں, مطلب کوئی پیسے خرچ نہیں کرنا, اپنی ڈیڈ اسکن جو ہے نا وہ آرام سے ریموو کر سکتی ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ٹولز آتے ہیں تو اس کے ساتھ جو ہے آپ آرام سے جو ہے نا وہ اپنی ڈیڈ اسکن گھر میں بیٹھ کے ریموو کر سکتے ہیں, پر بہت احتیاط سے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا ٹول ہے میرے پاس. نیل ٹولس جو ہے نا ملتے ہیں بازار میں, آپ لے لیجیے. اس میں سے یہ والا ٹول ہے, کٹ والا ٹول ہے. اس کے اندر اس کو کیا کہتے ہیں مجھے نام نہیں یاد آ رہا, پر یہ جو ٹول ہے نا یہ تھوڑا سا آگے سے اس کی شیپ منہ کی کٹ والی ہے. تو اس سے جو ہے نا یہ ڈیڈ اسکن جو ہے نا ریموو ہوتی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں کس طرح سے ہلکے ہاتھ سے اس کی جو ہے ڈیڈ اسکن جو ہے وہ ریموو کری. ڈیڈ اسکن ریموو ہونے کا ایسے پتہ چلتا ہے کہ وائٹ وائٹ سی ڈیڈ اسکن جو ہے نا وہ اس کو پن کرنے سے نا نکلتی ہے. تو میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ ریموو کرتی جا رہی ہوں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر اس سے یہ ہے کہ ہمارے جو بھی نیلز وغیرہ ہیں نا وہ زیادہ انہانس ہو جاتے, زیادہ نظر آتے ہیں. ڈیڈ اسکن سے یہ ہے کہ زیادہ پھر اس میں وہ رونق نہیں رہتی. تو اسی طرح سے جو ہے میں سارے نیلز کی جو ہے ڈیڈ اسکن وہ ریموو کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں مہینے میں کم سے کم ایک بار تو آپ اپنی سیلف پیمپرنگ کر ہی لیا کریں. لازمی نہیں کہ آپ کہیں جائیں یا کوئی ایونٹ ہو تبھی آپ اپنی سیلف پیمپنگ کریں. جیسے عید پہ ابھی میں نے کوئی سیلف پیمپرنگ نہیں کی, کوئی فیشیل کچھ نہیں کیا, کیونکہ میرے کپڑے ہی نہیں سی رہے تھے. جانا کہاں تھا, تو میرا موڈ تھا ہی نہیں کہیں جانے کا. میں نے عید جو ہے بالکل سو کے گزاری ہے. ایک ارجنٹ میں اسٹچ ڈریس لے کے آئی تھی تو وہ میں نے پہنا تھا. اس کے بعد میں نے کوئی ڈریس میرے پاس تھا ہی نہیں جو میں تیار ہوتی, اور میرا موڈ بھی نہیں تھا. تو بس بھی میں نے عید جو ہے وہ سو کے اور کام وغیرہ میں گزر گئی میری عید. تو پتہ ہی نہیں چلا عید آئی اور چلی بھی گئی. تو آپ جو ہے اپنی سیلف پیمپرنگ کرتے رہا کریں. دنیا کے لیے تو بندہ سارا دن کام کرتا ہی, اپنے لیے کبھی کبھی تھوڑا ٹائم نکال لیا کریں تاکہ آپ کی بھی سیلف پیمپرنگ جو ہے وہ ہو سکے. ڈیڈ اسکن جو ہے وہ ریموو ہو چکی ہے. اب ہم اپنی ایڑیاں جو ہیں وہ اچھی طرح سے صاف کر لیں گے. ایک تو وہ ٹول کٹ میں آتا ہے نا, وہ اسٹیل کا جو بنا ہوتا ہے اسکربر ایڑیاں رگڑنے والا, وہ بھی صحیح ہوتا ہے, پر اس سے جو ہے نا پاؤں پہ جلدی خراب ہونے لگ جاتے ہیں. پر یہ جو مٹی کے بناتے ہیں نا یہ شروع سے ہماری نانی دادی کے ٹائم سے چلتے آ رہے ہیں. یہ جو ہے نا ان کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا, یہ بہت ایزی جو ہے نا ہوتے ہیں. بڑا مزہ آتا ہے ان سے جو ہے نا پاؤں کو واش کرنے میں. تو میں یہ والا یوز کرتی ہوں. میں وہ جو ٹولز میں آتا ہے نا میں وہ نہیں یوز کرتی. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری ایڑیاں جو ہے نا یہ مطلب مٹی والی نہیں ہو رہی, میری ایڑیاں خراب ہو رہی تھی.
تو نا میری ایڑیاں بہت جلدی خراب ہو جاتی ہیں، تو اس وجہ سے نا جو میں اس طرح سے سیلف پیمپرنگ اپنی پاؤں کی بھی کرتی رہتی ہوں. شکل کی تو کروں نہ کروں وہ تو چلو خیر ہے، پر دھوپ میں رہ کے نا یہ پاؤں اور ہاتھ اور فیس جو ہے تھوڑا بہت جو ہے نا ڈل پڑ جاتا ہے. جتنا حصہ باڈی کا دھوپ میں ہوتا ہے تو وہ پھر جو ہے نا ڈلنیس آ جاتی ہے اس میں. تو یہ میں اچھی طرح سے سارے پاؤں کو جو ہے رگڑ لی تھی. اسی طرح سے انگوٹھے کے پاس سے بھی جو ہے تھوڑا تھوڑا جو ہے انگلیوں کو بھی میں اچھی طرح سے صاف کری تھی. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر میں نے جب بھی میں پاؤں وغیرہ صاف کرتی ہوں نا تو میں امی کے بھی صاف کر دیتی ہوں. تو میں نے امی کو بھی آواز دی تھی، میں نے کہا امی آپ بھی آ جاؤ، میں بھی اپنے پاؤں لگی ہوں صاف کرنے، آپ کے بھی کروں. تو امی کہہ رہی ہاں چل ٹھیک ہے، بہت ٹائم ہو گیا تو نے اپنے بھی نہیں کیے میرے بھی نہیں کیے، تو چل اپن دونوں جو ہے نا کر لیتے ہیں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. پھر فٹافٹ سے اپنی کرسی لے آؤ اور میں آپ کے پاؤں صاف کر دوں. تو سب سے پہلے بس میرا پروسیس آلموسٹ یہاں پہ ڈن ہو چکا تھا، تھوڑا سا رہ گیا تھا. تو پھر امی نے کہا میں آتی ہوں جب تک تو اپنا کر لے. تو پھر جو ہے جو ہے یہ والا پروسیس جو ہے میں نے ڈن کر لیا تھا. ایڑیاں اچھی طرح سے اور پاؤں کے یہ سائڈ جو ہے نا میں نے اچھی طرح سے سارے صاف کر لیے تھے. تو یہ میرا کام ڈن ہو چکا تھا. تو اب اس کے بعد جو ہے نا تھوڑا سا میں نے کہا اوپر بھی جو ہے نا اس کو اسکرب کر دے. دھوپ میں رہ کے نا ساری ڈلنیس آ جاتی ہے. تو آپ نے وہ دیکھا ہوگا اسما ڈول کے پروڈکٹس جو آج کل بڑے وائرل چل رہے ہیں، وہ تو ایسے ٹیننگ جو ہو جاتی ہے یہ وہ ریموو کر رہی، پر پتہ نہیں اب یہ صحیح ہے یا نہیں. وہ تو جب میں ان کے پروڈکٹس منگواؤں گی تو میں آپ کے ساتھ بھی ان کا ریویو جو ہے شیئر کروں گی کہ ان کے پروڈکٹس واقعی ٹیننگ دور کرتے ہیں یا بس ایسے ہی ہے. تو چلیں اب جو ہے دوسرا پاؤں بھی اب ہم اس طرح سے صاف کر لیتے. مجھے نا بڑی گدگدی ہوتی ہے صاف کرنے کے ٹائم پہ نا ایسے، تو میں بڑے ہلکے ہاتھ سے جو ہے نا اس کو صاف کرتی ہوں. تو یہ دونوں پاؤں جو ہے اچھی طرح سے جو ہے میں نے آلموسٹ صاف کر لی تھے. تو اب میں تھوڑا اوپر سے بھی کر رہی تھی. اچھا میرے پاؤں میں جو ہے چپلیں بڑی لگتی ہیں، تو چپل جب لگتی ہیں تو یہ نشان پڑ جاتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں نشان چھوٹے چھوٹے بلیک بلیک سے نشان ہو رہے ہیں. تو یہ چپل کوئی نہ کوئی چپل تو مجھے لگتی ہے نا، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ نشان پڑ جاتے ہیں. تو میں اس کو بھی ریموو کرنے کی کوشش کر رہی تھی، پر تھوڑا سا ہوا زیادہ نہیں ہوا. میں نے کہا چلو اس کو ہم کریم شریم لگا کے جو ہے نا کوئی ٹیوب جو ملتی ہے میڈیکل سے تو وہ والی اس سے صاف کر لیں گے. تو باقی جو ہے اوپر بھی میں اچھی طرح سے جو ہے نا اس کو صاف کر رہی تھی پاؤں کو. اس سے جو ہے نا مجھے گدگدی بڑی ہوتی ہے، پر میں پھر بھی شروع ہو جاتی ہوں. میں نے کہا چل پائی کرنا تو ہے ہی ہے تو شروع ہی ہو جاؤ. تو یہ دوسرا پاؤں بھی جو ہے میں نے کر لیا تھا اسی طرح سے. پھر امی آ گئی، امی کے میں نے پاؤں جو ہے نا پھر امی کے صاف کیے. پہلے پاؤں اس طرح سے میں نے ڈپ کیے، اس طرح سے امی کے ڈپ کیے. پھر سب سے پہلے امی کی جو ہے نا مساج کی. میں نے کریم میں نے ہاتھوں میں لے لی تھی. تو اب سب سے پہلے ایک پاؤں کی جو ہے میں نے مساج شروع کی. تو اس کے بعد دوسرا پاؤں جو ہے نا پھر میں نے کرنا تھا. تو اسی طرح سے پہلے امی کے ایک پاؤں کی میں نے مساج شروع کر دی. تو ابھی کہیے تو نہیں اس بار گرم پانی نہیں ڈالا. میں نے کہا امی نہیں گرم پانی نہیں ڈالا میں نے، اس بار ہلکا اور ٹھنڈا پانی کر کے نا اس میں ہی جو ہے نا میں نے ڈپ وغیرہ کر کے پاؤں جو ہے نا وہ دھو دیے. تو امی فون پہ بات کر رہی تھی ساتھ ساتھ، اور جو ہے نا میں امی کے پاؤں صاف کر رہی تھی. تو پہلا پاؤں جو ہے نا آلموسٹ جو ہے میں نے اچھی طرح سے اس کی مساج کر دی تھی. تو ساتھ ساتھ باتیں بھی کرتے جا رہے تھے. اب کیا باتیں کر رہے تھے یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کیا شیئر کروں، ایسے ہی ہنسی مذاق لگے ہوئے تھے. تو کچھ باتیں بندہ بیچ میں ایسی بول دیتا ہے جو شیئر نہیں کر سکتا. تو بس پھر ہم آپس میں لگے ہوئے تھے، باتیں بھی کر رہے تھے، اور جو ہے نا میں امی کے پاؤں بھی جو ہے نا وہ صاف کر رہی. امی کہتی تو جو ہے نا میری ایڑیاں اچھی طرح رگڑ، میری ایڑیاں بڑی خراب ہوتی ہیں. امی کی بھی جو ہے نا میری طرح ایڑیاں بہت جو ہے نا وہ خراب ہوتی ہیں. اس کے بعد پھر دوسرا پاؤں بھی اسی طرح سے جو ہے میں نے اسکرب کیا. اسکرب نہیں سوری مساج کی، اسکرب تو بعد میں ہم نے کرنا تھا. میں دونوں پاؤں جو ہے امی کو صاف کر دی. پھر امی کی بھی ڈیڈ اسکن جو ہے وہ میں نے نکالی. امی کو بھی تو جو ہے آرام سے کر لو، صبح سے مریض اور کچھ وغیرہ مجھے پتہ ہے. ابھی آرام آرام سے کر رہی. امی کہہ رہی ہم نے بھی یہ کام نہیں کبھی کیا. میں نے کہا یہ جو ہے ڈیڈ اسکن نکالنی پڑتی ہے. تو کہہ رہی چل میں شروع ہو جا. میں نے کہا ہاں جی شروع ہوں، آپ آرام آرام سے رکھو پاؤں، جو ہے نا آرام سے کروں گی، ٹینشن نہیں لیتی. تو اصل میں شوگر والے پیشنٹس کا مسئلہ ہوتا ہے نا کہ کوئی زخم وخم نہ ہو جائے، اللہ نہ کرے کوئی ایسی ایسی بات ہو جائے تو تھوڑی احتیاط ہی بندے کو کرنی پڑتی ہے. بس شکر ہے اللہ کا امی کو کبھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا. تو کافی شوگر پیشنٹس ہوتے ہیں نا جن کو تھوڑا بھی چیز ایسے یوز کرنے سے یا لگ جائے نا تو اس سے زخم ہو جاتا ہے. پر شکر ہے اللہ کا کہ امی کے ساتھ ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. پر پھر بھی بندہ اپنی احتیاط تو کرتا ہی ہے. تو اس لیے جو ہے نا میں آرام آرام سے بالکل امی کی جو ہے نا ڈیڈ اسکن ریموو کری تھی. تھوڑی سی امی کی ڈیڈ اسکن جو ہے نا زیادہ تھی تو تھوڑا سا ٹائم لگ رہا تھا.
تو اس وجہ سے میں آرام آرام سے جو ہے نا بالکل کر رہی تھی، تاکہ یہ نا ٹول تھوڑا سا لگتا بھی ہے، واقعی صحیح کہہ رہی تھی امی بھی کہ نا مجھے لگ رہا ہے، کیونکہ لگتا ہے یہ تھوڑا سا نا، تو اس کی بڑی احتیاط ہوتی ہے کہ زیادہ ایک زور سے نہیں کرنا تاکہ اندر نہ چلا جائے نا، تو آپ کو جو ہے بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے ان چیزوں کے اندر۔ گھر میں اگر آپ کر رہے ہیں نا، خاص کر کے گھر میں جب آپ کر رہے ہیں تو بہت زیادہ احتیاط سے آپ کو یہ چیزیں یوز کرنی پڑتی ہے، کیونکہ پارلر والے جو ٹرین ہوتے ہیں ان کو تو پتہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا کس طرح سے بھائی یوز کرنا ہے، کس طرح سے کون سا ٹول یوز ہوگا، کیسے کیا ہوگا، کیا ان کا پروسیس کیا ہے، تو پر اب ہم گھر میں جب کر رہے ہیں تو پھر ہمیں احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ تو ایک پاؤں کی میں نے کر دیے تھے ڈیڈ اسکن ریموو جتنی بھی تھی، تو اب دوسرے پاؤں کی کر رہی تھی، تو امی کو میں نے کہا تم سے پاؤں اوپر کرو، پانی میں جا رہا ہے پاؤں، تو مجھے سے نا مشکل ہو رہی کرنے میں، تو پھر امی نے تھوڑا پاؤں اوپر کیا، تو پھر میں نے دوسرے والے پاؤں کی جو ہے نا وہ بھی اسکن جو ہے نا ڈیڈ وہ میں نے ریموو کر دی۔ تو تب تک امی نے پہلا والا پاؤں پانی میں رکھ لیا تھا، امی کہتی چل میں پانی میں رکھ لیتی ہوں، میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، تو پھر میں دوسرے پاؤں کی بھی اسکن جو ہے وہ ریموو کرنے لگی۔ پھر جو ہے دونوں پاؤں کی ڈیڈ اسکن اچھی طرح سے جو ہے میں نے ریموو کر دی تھی، اور جو اوپر والے نیلز کی تو ریموو ہو گئی، باقی جو اوپر والے پاؤں کی جو ہوتی ہے نا وہ اسکرب سے اچھی طرح سے ہم ریموو کر دیتے ہیں۔ تو اسکربنگ جو ہے نا بہت زیادہ ضروری ہے ہماری اسکن کے لیے نا، جتنی بھی میل وغیرہ ہوتی ہے اور جتنی بھی ڈرٹ ہوتی ہے نا تو وہ ساری جو ہے نا وہ اس سے ریموو ہو جاتی ہے۔ پھر امی کے میں نے اچھی طرح سے ایڑیاں جو ہے نا وہ رگڑی، تو جو ہے پر ایک بات ضروری یاد رکھیے گا کہ آپ لوگ جب بھی مطلب اس طرح سے گھر میں اپنی سروس وغیرہ کریں پاؤں کی یا فیس وغیرہ کی، تو اپنے ٹولز وغیرہ کو بار بار دھو کے جو ہے نا اچھی طرح سے پھر یوز کیا کریں، بھلے ہم لوگ کوئی بھی ایسی مطلب گندگی نہ پھیلائیں، پر ٹولس پھر بھی جو ہے نا ایک دوسرے کے اگر یوز کرنے ہیں نا تو وہ دھو کے یوز کرتے۔ میں نے جو بھی ٹولس پہلے اپنے اوپر یوز کیا نا ان کو اچھی طرح سے دھویا، پھر امی کے اوپر یوز کیا، ٹھیک ہے نا، تو اس چیز کا بھی آپ لوگ بڑا خیال رکھا کریں۔ تو پھر جو ہے میں نے امی کی ایڑیاں تھی وہ رگڑی، پھر اسی طرح سے جو ہے نا اوپر والی اسکن اور سائڈ پہ میں اچھی طرح سے سارا جو ہے نا رگڑ دیا تھا۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے امی کا پہلے پہلا والا پاؤں جو ہے نا وہ اسی طرح سے صاف کری، اس کرنے کی ایڑیاں جو ہے نا مجھ سے بھی زیادہ خراب ہوتی ہیں، کھردری ہو جاتی ہیں ہم لوگوں کی ایڑیاں نا، تو پھر اوپر سے بھی میں نے اچھی طرح سے امی کا پاؤں جو ہے نا وہ اس کا بھی ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک طرح سے وہ بھی صاف کیا، اور پھر میں نے اور امی نے پھر دونوں نے اچھی طرح سے اپنے پاؤں کی سروس کر لی۔ اب ہم لوگ پاؤں جو ہے نا دھو رہے تھے کیونکہ تھوڑا تھوڑا سرف جو ہے چکناہٹ تھی، تو اس طرح سے ہم لوگ اپنی گھر میں جو ہے نا سیلف پیمپنگ کر لیتے ہیں۔ آپ کو ولاگ اچھا لگا ہو تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔